دوستوں بعض انسان حیوان سے بھی زیادہ بدتر ہوتے ہیں۔ حیوانیت میں بھی اپنی اولاد سے محبت کا جذبہ موجزن ہوتا ہے اور وہ جانور ہو کر بھی اپنی اولاد سے محبت مذکر و مونس کی تفریق کیے بغیر کرتا ہے، مگر حضرت انسان کے ہاں یہ تفریق شدت سے موجود ہے کہ اسے اولاد میں صرف نرینہ اولاد سے لگاؤ ہے۔ بعض نادانوں کے لیے بیٹے کی پیدائش ہی خوشیوں کا منبع ہے، جبکہ بیٹی ان کے لیے ناقابل نفرت اور گالی سے کم نہیں۔ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں بیوی کو قتل کر دیا گیا۔ ایسی اندوناک خبریں پاکستان کے ہر خطے میں شائع اور چیلنجز سے دکھائی جاتی ہیں، اور جہالت کی انتہا ہے کہ اس میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ بیٹی کی پیدائش کا مجرم عورت کو سمجھا جاتا ہے اور اسے جرم کی پاداش میں اسے مارا پیٹا جاتا ہے۔ خاندان بھر کے افراد اسے تانوں سے نوازتے ہیں اور بدبخت اور جاہل شوہر حضرات انہیں مار پیٹ کا نشانہ اور تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ بہت سی عورتوں کو اسی وجہ سے آئے روز مار پیٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور انہیں طلاق بھی دے دی جاتی ہے۔ جب ایسی خبریں اخبارات میں پڑھنے کو ملتی ہیں تو مرد کی عقل پر سر پیٹنے کو دل کرتا ہے۔ بھلا بیٹی کا یا بیٹے کی پیدائش کا ماں کو کیا اختیار؟ اگر عورت کے بس میں ہو تو وہ کون ماں ہے جو بیٹا پیدا نہ کرے اور اپنے خاوند سسرال کی خوشی نبودی کا سبب نہ بنے؟ مگر یہ اختیار بیچاری عورت کے پاس نہیں، مگر پھر بھی ذمہ دار اور قصوروار عورت ہی ہوتی ہے اور سزا پاتی ہے۔ یہ اختیار تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ مومن کے لیے تو بیٹی جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص بیٹیاں دے کر آزمایا گیا پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے تو قیامت کے دن یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، یعنی وہ جہنم میں انہیں داخل نہیں ہونے دیں گی۔ یہ ضمانت تو کسی بھی مسلم گھرانے کے لیے بے پناہ خوشی و مسرت کا باعث ہے۔ جب ان کے ہاں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو دیندار والدین اسے بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہ بچیاں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول رہی ہیں۔ ایسے والدین جن کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں یا بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو انہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، انہیں غم کا نہیں بلکہ خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ لڑکیاں تو ماں باپ کے لیے ایک رحمت کا دروازہ کھولتی ہیں، ایک رحمت کو لے کر آتی ہیں اپنے ماں باپ۔ تاریخ میں ایک دلچسپ قصہ ملتا ہے، ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی تھی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی تھی۔ اسی طرح اس کے ہاں یک کے بعد دیگرے 6 بیٹیاں پیدا ہو گئیں اور اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اسے بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب وہ لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا۔ اس کج فہمی پر غور کریں، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ وہ رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ لہٰذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ پھر دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے، وہاں اس کے دوسری بیٹی کھڑی تھی، اس کے لیے آڑ بن گئی اور اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ وہ تیسرے دروازے پر اسے لے کر گئے، وہاں تیسری لڑکی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی۔ اسی طرح فرشتے جس دروازے پر لے کر جاتے وہاں پر کوئی نہ کوئی بیٹی کھڑی ہوتی جو اسے جہنم میں جانے سے روک دیتی۔ غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے 6 دروازے پر لے کے گئے، مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنی ہوئی کھڑی ہوتی۔ اب 7واں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اس کو لے کر گئے اور اس کو دروازے پر پہنچے تو وہ سوچنے لگا کہ اب میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ جو ارادہ اس نے کیا تھا غلط تھا۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشان اور خوف دہشت کے عالم میں اس نے آنکھ کھولی تو اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی کہ اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما۔ اس لیے جن لوگوں کا قضاء و قدر پر ایمان ہے انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ خاطر ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری کے سبب بے عقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کے لیے بہت ہی غلط ہے، جبکہ لڑکیاں ایسا نہیں، لڑکیاں غلط نہیں ہوتی، لڑکیاں ہمارے لیے باعث رحمت ہوتی ہیں۔ غلط اور گمراہی ہے کہ اس میں بیویوں کا یا خود کا ان میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی چاہتا ہے جسے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔
اور جسے چاہتا ہے لڑکیاں اور لڑکے دونوں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اکیلے لڑکے دیتا ہے۔ یہ اسی کی حکمت ہے، سب اسی کا ہے۔ مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر چیز پہ ہمیں شکر گزار کرنا چاہیے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ شاید ہمیں کسی سے زیادہ ہی ملا ہے، کسی سے کم نہیں۔ اس لیے دوستو، بیٹیوں کی قدر کریں۔ اگر ہم بیٹیوں کی قدر نہیں کریں گے تو دنیا سے بیٹیاں، نسلیں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اسی لیے اپنی بیٹیوں کی قدر کریں۔ تو دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ تو اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت ملتی رہے۔ Hey guys, keep watching, like and share my video and subscribe my channel۔ میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔